زمل صاحب آپ بھی آ گئے ہیں، یہ بتائیں مجھے تو آج اس بڑا کل سے میں ڈسٹرب ہوا ہوں کہ جو نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی نے بتایا ہے کہ جی 40% کا فرق ہے ہول سیل میں. مجھے یاد ہے آپ کے فیورٹ گورنر اسٹیٹ بینک آپ لوگ لائے تھے باقر صاحب، انہوں نے ایکسچینج ریٹ کو اڑا کے رکھ دیا تھا، 8 سے 23 جا رہا ہے اور جناب تباہی پھری ہوئی ہے. جی ہم انفلیشن کنٹرول کریں گے، یہ کریں گے، اور کبھی نہیں ہوا. اب نظر ہی آ رہا ہے کہ یار آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ کوئی اسینشل آئٹمز کی شاید شارٹیج نہیں ہے، کچھ وہ نہیں ہے، سمپلی لوٹ مچی ہوئی ہے. اب میں ایک فگر میں دیکھ رہا تھا کہ گھی، یہ جو ہم گھی کھا رہے ہیں، انٹرنیشنلی اس کی 9% قیمت کم ہوئی، یہاں پہ 4% بڑھ گئی. اب ریٹیل اور ہول سیل کے درمیان میں 40% کا فرق. یہ تو لوٹ ہے نا، جس کو لوٹ بھی نہیں ہے، پنجابی والی لوٹ ہے. تو یہ تو گورنمنٹ کے پھر کنٹینیوڈ ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں. یہ لوگوں کو ایسے ہی ہم نے بیوقوف بنایا ہوا ہے. آپ کی گورنمنٹ نہیں بناتی تھی، یہ گورنمنٹ بھی بنا رہی ہے ٹیکنیکل ڈیٹا اور ٹیکنیکل باتیں کر کے. اٹ از اے شیئر اوپن کیس آف بیڈ مینجمنٹ، ایبسولوٹ لیک آف مینجمنٹ. اس پہ بھی خوش ہیں. ایکسپریس سیٹسفیکشن اوور دا اسٹیبلائزیشن آف پرائسز. یار خدا کا خوف کریں، 40% اگر یہ ریٹیلر بیچ میں مڈل مین کما رہا ہے، یہ اسٹیبلائزیشن آف پرائسز ہے. اچھا جی دیکھیں، سب سے پہلے تو مالی صاحب آپ لوگوں نے جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت کو نکالا ہی مہنگائی کی وجہ سے تھا نا، اور پھر اس کے بعد مہنگائی 3 گنا ہو گئے تو ابھی آپ اس حکومت کے فائنانس منسٹر کو واپس فائنانس منسٹر بنا کے اسٹرانگ پرسنالٹی اور مطلب کلمات دے کر ان کو لانا چاہ رہے ہیں. یہ شہباز صاحب کے الفاظ ہیں، میں اس گناہ میں حصہ دار نہیں ہوں. میں مطلب کچھ بات میرا آرگومنٹ کیس بلڈ کرنے دیں. پی ٹی آئی کے 3.5 سال جو ایوریج مہنگائی تھی وہ تھی 9.3%، اور جو آخری وقت میں دیکھے گئے تھے 12.2%. نیشنل پرائس مانیٹرنگ اتفاق کی بات ہے. میں جتنے عرصے وہاں رہا تو یہ ہر بدھ کو، یہ ہمارے شہباز بھائی بھی بتائیں گے، ہر بدھ کو شوکت ترین ریلیجیسلی کرتے تھے اس کو. جب یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو انہوں نے 16 ماہ کی نہیں. تو کہنے کا مطلب ابھی آپ نے جو 40% کی بات کی ہے نا، میں آپ کو تھوڑا سا اس میں وہ الیبریٹ کر دوں کہ کچھ کموڈیٹیز پیرشبل جیسے تھی پیاز، ٹماٹر اور اس طرح کی پیرشبل کموڈیٹیز میں انہوں نے اس کا تھریش ہولڈ رکھا ہوا تھا کہ یہ جو ہے 40 سے 50% ان کا جو ہے نا فارم ٹو مارکیٹ کے درمیان ریٹ ہو تو صحیح ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ پیرشبل ہے، یہ خراب بھی ہو جاتی ہے، اس میں بہت زیادہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن بہت ساری چیزوں کی جو مارجن ٹالرنس تھی وہ 5 to 10% تھی، اس سے زیادہ ہوتی تھی. کم از کم شوکت ترین تو جو ہے نا سارے چیف سیکرٹریز اور ان کے پیچھے پڑ جاتے تھے، اور انہوں نے آپ کی شباب چلیں وہ تو ٹھیک ہے. مجھے ایک بات بتائیں، ابھی ذرا آگے کی بات کرتے ہیں، بیکاز مجھے ایک اور فگر بڑا ڈسٹربنگ تھا کہ سیکنڈ ہینڈ کلودنگ، یہ جو ہم اترن پہنتے ہیں دوسری دنیا کے کپڑے، اس کی امپورٹ میں 40% اضافہ ہوا ہے. یعنی کہ اب جو پہلے جو ایک کپڑا صرف غریب پہنتا تھا، اب لوڈ مڈل کلاس، اور مڈل کلاس بھی جا کے اب سنڈے مارکیٹ سے یا لنڈے سے وہ پرانی اترن پہننے پہ مجبور ہو رہی ہے. یہ ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہے کہ جب 40% امپورٹ سمپلی سیکنڈ ہینڈ کلودنگ کی بڑھ جائے تو سفید پوش طبقے کو آپ کو پتہ ہے نظر ہی آ رہا ہے. اب میں 2 آرٹیکلز ہیں وہ جو میرے نزدیک بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک آرٹیکل حفیظ پاشا صاحب نے لکھا اور انہوں نے ریزننگز دی. انہوں نے زبردست آرٹیکل میں بتایا کہ اسٹیٹ بینک کی جو 22-23 کی تھی پروجیکشنز وہ کتنی آف دا مارک تھی، اور اب 23-24 کی اس کے مطابق انہوں نے انالیسس کیا. اس میں ایک جگہ وہ لکھتے ہیں کہ جو آئی ایم ایف نے پروجیکٹ کیا ہوا ہے وہ جون 2024 میں 343 روپے کا ڈالر دیکھ رہا ہے آئی ایم ایف، 343. کیا اب ایگری کرتے ہیں؟ پھر میں شبر رضوی صاحب نے ایک سیریز لکھی آرٹیکلز کی، 3 آرٹیکل. شبر زیدی صاحب نے 3 فارمر چیئرمین ایف بی آر، انہوں نے 3 آرٹیکلز لکھے، اور اس میں انہوں نے انٹرسٹنگ 2-3 چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی. اس میں کہا کہ جی تقریباً افغان ٹرانزٹ اور ٹریڈ کے اندر جو یہ آف دا بکس گھپلے ہو رہے ہیں، یہ 5 سے 7.5 بلین یہ جا رہا ہے. 4 سے 6 بلین ایف بی آر کے چیئرمین نے خود کہا کہ جو چائنا کے ساتھ ٹریڈ ہے اس میں اپ ٹو 5 to 6 بلین ڈالرز کی سمجھ نہیں آ رہی، یعنی کہ وہ بھی آف دا بکس ہو رہا ہے. تو 13 بلین جو یہ بنتا ہے، اگر ہمارا ٹوٹل امپورٹ بل دیا جائے 70 بلین کا تو یہ 18% بن جاتا ہے. تو ان کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم کریکٹیو میجرز لے لیں تو پھر جو ڈالر ہے وہ 250 سے 275 میں رک سکتا ہے بائی جون 24. زیدی صاحب جو اپنا پاشا صاحب کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف وہ دیکھ رہا ہے 343 کا، اور ہمارے ملک میں تو ہر چیز لگتا ہے ڈالر سے جڑی ہوئی ہے. آپ کو ریئلسٹک فگر کیا لگ رہا ہے؟
دیکھیں میں بتاؤں آپ کو، سب سے پہلے تو لنڈے کی بات بتا دوں. لنڈے کے کپڑوں کا مسئلہ یہ کہ یہ ایک انڈسٹری بن چکی ہے پاکستان میں. اب وہ جو ہے باہر سے جتنا یوز کلوتھ آتا ہے وہ یہاں پہ کراچی ای پی زی میں آتا ہے. ای پی زی میں وہ کلین ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، استری ہوتا ہے، اور بہت سارا ری ایکسپورٹ بھی ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ آبویسلی جب آپ کے ملک میں کرنسی جب 2 times ڈیویل ہو، امپورٹ پہ پابندی لگا دی ہو، تو اب یہ ٹرینر ایک جو ہے 5-6 ہزار کا ملتا تھا وہ 25-25 ہزار روپے کے آگے سر. اور اسی طریقے سے پھر آبویسلی ینگ جنریشن ہے، ملک آپ کا جو ہے آبادی جو ہے اس وقت ینگ ڈومینیٹ کر رہے ہیں. ہر جو چھوٹا چاہے غریب ہو، ہمارے کراچی میں تو ایسا ٹرینڈ ہے کہ کوشش کرتے ہیں لوگ کہ اچھی ٹی شرٹس پہنے ہیں نائکی اور اس طرح کی، تو وہ اس وجہ سے ڈیمانڈ ہوگی. تو یہ نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اب آ جاتا ہوں کمنگ بیک ٹو دا کرنسی پوائنٹ. سر یہ جو شبر زیدی صاحب کا آرگیومنٹ ہے نا، یہ جس طرح میں نے لنڈے کی کپڑے کی امپورٹ کا بات بتا دیا، اسی طرح ان کا بھی نا ریالٹی تھیوریٹیکلی بیس بہت اچھا آرگیومنٹ ہے لیکن ریالٹی بیس نہیں ہے. اب وہ کیسے؟ اب وہ یہ ساری جو چیزیں گنوا دی گئیں کہ جی یہ افغان ٹریڈ ٹرانزٹ کو بند کیا تو اس سے اتنی امپورٹ بچ جائے گی جو آپ نے حساب کتاب دیا، یہ ساری اسمگلنگ، یہ ساری کی ساری جب یہ آفیشیل ہو جائے گی تو یہ آپ کے انٹر بینک پہ اس کا لوڈ آ جائے گا امپورٹ کا. ابھی یہ انٹر بینک پہ اس کا لوڈ نہیں ہے. یہ جو ہے ایک حوالہ مارکیٹ، ٹی ٹی مارکیٹ، اس کو جو ہے یہ آپ کی ساری امپورٹ کا جو ہے نا لوڈ اس نے اٹھایا ہوا تھا. جب یہ انٹر بینک میں آ جائے گا تو آٹومیٹکلی جو ہے امپورٹس آپ کی جو ابھی جو کرٹیل ہوئی ہیں وہ بڑھ جائیں گی. ابھی آپ مثال دیکھ لیں، اسی مہینے میں ڈیزل کی کنزمپشن جو ہے آفیشیل 33% سے بڑھ گئی ہے. اب ڈیزل جو ہے جو ایرانی آتا تھا وہ رکا تو اب وہ جہازوں سے آئے گا. تو پیسے تو جانے ہیں نا، پیسے تو نہیں رکیں گے. اب ڈالر کا ریٹ کیا ہونا چاہیے؟ سر ڈالر کا ریٹ جو ہے نا، آپ کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا، وہ اس وقت انڈر کنٹرول ہے. لیکن ایک جو چیز آپ کی کنٹرول میں نہیں ہے وہ مہنگائی ہے. اگر نئی گورنمنٹ فیبرری میں آ رہی ہے، کیا انٹرم گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے؟ لیکن پھر وہ ایگزامپلز دیتے ہیں، دیکھیں جی 40 سال سے مسئلہ تھا یہ انلیگل افغانس کا سب کچھ کا، یہ الیکٹڈ گورنمنٹ سے نہیں کیا، انٹرم گورنمنٹ سے ہم نے کروا لیا. ہم نے اسی طرح 1-2 اور کام کیے جس کے اندر الیکٹڈ گورنمنٹس کے اپنے شارٹ کمنگز ہوتی ہیں. آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی ڈیل ہو جائے گی ریکارڈ ایک پی آئی اے کچھ؟ میرا تو ذاتی خیال یہ کہ ایک آدھی پرائیویٹائزیشن ضرور ہو جائے، چاہے پی آئی اے کی ہو کسی کی ہو، تاکہ ایک راستہ تو کھلے. اتنے سالوں سے ہر سال 600-700 بلین ٹھک جاتا ہمیں، اور وہ ادارے وہیں کے وہیں بیٹھے ہوئے. دیکھیں ریکارڈ ایک تو جو ہے نا فیملی سلور اسپون ہے، وہ تو کبھی بھی بک جائے اس کا پرابلم نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ 6 مہینے بعد بکے گا، یا جتنا آپ لیٹ بکیں گے اتنی ویلیو اس میں جو ہے نا گریب کر لیں گے، کیونکہ وہ ایک ایسٹ ہی الگ ہے نا. وہ ورلڈ کی دنیا کی سب سے بڑی کاپر مائن ہے. پی آئی اے آپ دیکھیں پیپلز پارٹی نے اس دن چودھری منظور نے بڑی لمبی چوڑی پریس کانفرنس کر دی پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے خلاف، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 50 جہاز دے دو بس پی آئی اے کو. پی آئی اے دنیا کی پروفیٹیبل ترین. لیکن آپ کو یاد ہے نا جب اسٹیل مل کا ہو رہا تھا تو آپ ہی کے اسد عمر صاحب بھی سیسا پلائی دیوار بن گئے تھے. انہوں نے کہا ہونے نہیں دوں گا ورکر کے ساتھ. آپ لوگ بھی تو وہی کرتے رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں نا، جو کیا تھا اور یہ جو کر رہا ہے یہ سوچنا چاہیے. پہلے ایک ہم اسٹاک مارکیٹ میں ایک ورڈ یوز کرتے ہیں، اسٹاپ لاس.